ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم جانے لگے ہیں گلف کے ایک ملک قطر کی سیر پر۔ قطر کا نام آتے ہی ہر پاکستانی کے خیال میں قطری خط، قطری شہزادے آتے ہیں، لیکن ہم اس ملک کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ فی کس آمدنی کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر آنے والے یورپ اور امریکہ سے بھی امیر اس ملک میں ایسا کیا ہے؟ حال ہی میں قطر نے 1 لاکھ پاکستانیوں کو ملازمت اور ہر سال 100 پاکستانیوں کو شہریت دینے کا اعلان کیا ہے، اور تمام پاکستانی بغیر ویزے کے بھی جا سکتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ یہ جاننا چاہیں گے قطری شادیاں کس طرح کرتے ہیں، تو چلیں قطر کے چھپے ہوئے حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسپائڈر ٹی وی پر پہلی مرتبہ وزٹ کرنے والوں سے سبسکرائب پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ قطر، اس کا آفیشیل نیم اسٹیٹ آف قطر ہے، جسے عربی زبان میں دولت قطر کہا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کا ایک آزاد عرب ملک ہے جو اپنے محل وقوع کے اعتبار سے اپنی الگ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا نام 100 سال قبل مسیح کے مشہور رومن رائٹر نے اس خطے کو کیتھاری لکھا، اور ایک رائے یہ بھی ہے یہ عربی لفظ قطورہ سے نکلا ہے جو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک رائے کے مطابق یہ عربی کے لفظ قطران سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے تارکول کی زمین، کیونکہ یہ ملک آئل اینڈ گیس کی دولت سے مالا مال ہے۔ قطر کا دارالحکومت دوحہ ہے اور عظیم ترین شہر بھی دوحہ ہی ہے، اور ملک کی 90% کے قریب آبادی دوحہ میں رہائش پذیر ہے۔ اس ملک کی واحد سرحد جنوب میں مملکت سعودی عرب کے ساتھ لگتی ہے۔ اس کے جنوب مغرب میں خلیج فارس، شمال مشرق میں خلیج عرب اور پار بحرین واقع ہیں۔ قطر ایک اسلامی ریاست ہے جس میں شریعت کا قانون نافذ ہے، یعنی تمام جرائم کی سزائیں اسلامی قوانین کے مطابق ہیں۔ قطری بہت مہذب مانے جاتے ہیں۔ قطر میں اکثریت سعودی عرب کی طرح سلفی امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں کی ہے۔ قطر کی قومی زبان عربی ہے، جبکہ انگریزی سب سے زیادہ سمجھی جانے والی زبان ہے۔ اس کے علاوہ اردو، ہندی، تامل، بھاشا ملایو، نیپالی، بنگالی بھی بڑی تعداد میں بولی جاتی ہے۔ 1971 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ ملک کا نظام حکومت مطلق بادشاہت ہے۔ یہاں الثانی خاندان کی بادشاہت ہے۔ تقریباً تمام اختیارات امیر کے پاس ہیں، جو ملک کا سربراہ ہے۔ مجلس شورا کے پاس قوانین بنانے کا محدود اختیار ہے، مگر تمام معاملات میں آخری فیصلہ امیر کا ہوتا ہے۔ قطری قانون سیاسی جماعتوں کے قیام کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی کوئی ایسی تنظیم موجود ہے جس کا کام شہری حقوق یا حکومتی معاملات کے متعلق ہو۔ ملک کا بادشاہ تمیم بن حمد بن خلیفہ الثانی ہے۔ وزیر اعظم عبداللہ بن نصر بن خلیفہ الثانی ہے۔ قطر کا جھنڈا میرون اور وائٹ کلر کا ہے۔ اس کے جوڑ 9 کنگروں سے پیوست ہیں، جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں یہ خلیجی ممالک کا نواں رکن بنا۔ اور ساسانی سلطنت کے دور میں قطر کے جھنڈے کا رنگ جامنی تھا، اور ریڈ کلر عرب قوم ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، تو جامنی اور ریڈ کے مکسچر سے میرون کلر کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ اس کا اور بحرین کا جھنڈا ملتا جلتا ہے۔ یہاں سیاحوں کے دیکھنے کی جگہوں میں الادین کنگڈم، مشرب انٹرٹینمنٹ سینٹر، دوحہ کرینچ پارک اور سوق وقف ہیں۔ قطر دنیا کی امیر ترین معیشت ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ قطر عرب لیگ، اقوام متحدہ، تنظیم تعاون اسلامی اور مجلس تعاون برائے خلیجی عرب ممالک کا بھی حصہ ہے۔ قطر کے یورپی ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اسپائر زون سپورٹس اکیڈمی یہ 240 ہیکٹر رقبے پر پھیلا دنیا کے خوبصورت ترین اور سب سے بڑے سپورٹس منصوبوں میں سے ایک ہے، جس میں میڈیکل، مسجد، پارک لینڈ، ریٹیل ایریا، انٹرنیشنل سپورٹس اسٹیڈیم اور ایجوکیشن کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں۔ قطر کا سالانہ جی ڈی پی 358 ارب ڈالر ہے، جو دنیا میں 51ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی فی کس آمدنی 1,28,702 ڈالر سالانہ، جو پاکستانی 1,70,69,102 روپے اور انڈین 95,28,452 روپوں کے برابر ہے، جو دنیا میں فی کس کے حساب سے پہلے نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ ملک کا امیر ترین شخص شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ الثانی ہے، جس کی دولت کی مالیت 2 ارب ڈالر ہے۔
اس کے قدرتی وسائل میں پیٹرولیم، نیچرل گیس اور مچھلیاں ہیں۔ اس کے پاس 25.24 ارب بیرل کروڈ آئل کے ذخائر ہیں جو دنیا میں 14ویں نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا LNG ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ اس کے علاوہ ماہی گیری بھی ہوتی ہے۔ یہ سالانہ 67 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے اور 26.69 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام ہے۔ ملک میں 2 ایئر لائن ہیں جس کے پاس 199 جہاز ہیں۔ قطر ایئر ویز دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن مانی جاتی ہے جس میں سالانہ 2,52,63,224 افراد سفر کرتے ہیں۔ ملک میں 6 ایئرپورٹ ہیں۔ ملک میں 10,000 کلومیٹر کے قریب روڈز بھی موجود ہیں۔ ملک میں 143 بحری جہاز، آئل ٹینکر، کارگو شپ بھی ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں قطر نے 30 ارب ڈالر سے زائد ملک میں بنیادی ڈھانچے اور ٹرانسپورٹ کے منصوبوں، اشغال ایکسپریس، نیو ایئرپورٹ پر بھی خرچ کیے ہیں۔ قطر کا حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کا 9واں بڑا ایئرپورٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 11,586 کلومیٹر یعنی 4,247 مربع میل ہے۔ ملک کی زمینی سرحد صرف 87 کلومیٹر سعودی عرب کے ساتھ لگتی ہے اور ملک کے 3 اطراف میں 563 کلومیٹر ساحل سمندر لگتا ہے۔ ملک کے کل رقبے کا صرف 5.6% ہی قابل کاشت ہے۔ ملک میں زراعت برائے نام ہوتی ہے، جنگل والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ملک میں پانی کی بہت کمی ہے۔ اسلام قطر کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اسلام 68%، عیسائیت 13.8%، بدھ 3.1% ہیں۔ شیخ فیصل بن قاسم الثانی ملک کا سب سے بڑا پرائیویٹ میوزیم ہے جو آرٹ، ہسٹری اور کلچر سے محبت کرنے والوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ ناظرین، یقیناً آپ یہ جاننا چاہیں گے قطری شادیاں کس طرح کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، شادیوں کی روایات وقت کے ساتھ بدلتی جاتی ہیں، لیکن قطری صدیوں سے اپنی روایات کو نہیں بھولے۔ ہاں، شادی کے کپڑوں اور جوتوں کے ڈیزائن میں ہلکی پھلکی تبدیلی قبول کرتے ہیں، لیکن اپنی تاریخی روایات نہیں بدلتے۔ شادیاں خوب اہتمام سے کی جاتی ہیں۔ مہمانوں کے لیے 2 شادی ہال یا خیمے لگائے جاتے ہیں، ایک میں خواتین جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے، ایک مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ شادی میں تمام عزیزوں، جاننے والوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ دلہن، دولہا، اس کے والد اور چچا سیاہ لباس زیب تن کرتے ہیں، باقی تمام مہمان سفید لباس زیب تن کرتے ہیں۔ میزبان مہمانوں کا استقبال ایک ہاتھ سے سلام اور ناک کے ساتھ ناک اور ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑتے ہیں۔ چھوٹے بزرگوں کے ناک یا ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں۔ شادی ہال میں خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے۔ مہمانوں کے بیٹھتے ہی قہوہ اور کھجوریں پیش کی جاتی ہیں۔ بچے اور بڑے ہاتھ میں تلواریں یا نیزے یا خنجر ہاتھ میں لیے روایتی عرب رقص کرتے ہیں۔ نکاح سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ مہمانوں کی ضیافت کے لیے روایتی کھانے بنائے جاتے ہیں۔ چاول اور مٹن سے مقبوس بنایا جاتا ہے جسے بڑے بڑے برتنوں میں مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پلیٹر، شہد، کھجور، اونٹ، مچھلی کی کئی ڈشز پیش کی جاتی ہیں اور ساتھ ہی قہوہ اور کرک چائے پیش کی جاتی ہے، اور شادی کے تمام اخراجات قطری مرد یا قطری حکومت ادا کرتی ہے۔ دلہن اپنے دیوروں سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ قطر کا مشہور ترین کھیل فٹ بال ہے اور قطر 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی بھی کرے گا اور دنیا کا پہلا عرب ملک بن جائے گا جو فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا۔ اس سے پہلے 2006 میں ایشین گیم کی بھی میزبانی کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ موٹو جی پی، ایتھلیٹکس، باسکٹ بال، والی بال، کیمل ریسنگ، ہارس ریسنگ کھیلی جاتی ہیں۔ ملک کا قومی نشان اور یکس ہے۔ ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ طویل الحمیر ہے جو سطح سمندر سے صرف 103 میٹر بلند ہے۔ حالانکہ ملک کی ہائیسٹ بلڈنگ دبئی ٹاورز کی بن رہی ہے جو 436 میٹر بلند ہوگی، جس کی تخمینہ لاگت $620 ملین ہے، یعنی 45 ارب 59 کروڑ 17 لاکھ انڈین اور پاکستانی 82 ارب 7 کروڑ 25 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ قطر میں موسم معتدل گرمی اور انتہا کی گرمی پڑتی ہے۔ ملک کی 0.2% ایگریکلچر، 50.3% انڈسٹری، 49.5% آبادی سروسز سے وابستہ ہے۔ قطر کی کل آبادی 2017 کے ایک سروے کے مطابق 27,35,000 ہے، جن میں قطری کم ہیں جبکہ غیر عرب اکثریت میں ہیں۔
سب سے زیادہ آبادی ہندوستانیوں کی ہے جو 2017 میں 6.5 لاکھ تھے۔ اس کے علاوہ 3.5 لاکھ نیپالی، 2,80,000 بنگلہ دیشی، 1,45,000 سری لنکن، 1,25,000 پاکستانی، 2 لاکھ مصری، 2,60,000 فلپینی اور اس کے علاوہ 110 ملکوں کے شہری بھی قطر میں آباد ہیں۔ اس کی کثافت آبادی 236 افراد فی کلومیٹر آباد ہیں۔ ملک میں عورتوں کی تعداد کم ہے اور مردوں کی تعداد زیادہ۔ یہاں کی اوسط عمر 78.9 سال ہے۔ قطر کی مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے۔ تقریباً 11,800 آدمی افواج میں شامل ہیں۔ اس ملک کی کرنسی قطری ریال ہے جو پاکستانی 36.42 روپوں اور انڈین 20.34 روپوں کے برابر ہے۔ قطر اپنے جی ڈی پی کا 2.2% صحت پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں 1,000 بندوں کے لیے 1.96 ڈاکٹر اور 1.2 بیڈ دستیاب ہے۔ قطر اپنے ملک میں تعلیم پر خرچ کرتا ہے اپنے جی ڈی پی کا 3.6%۔ ملک میں لٹریسی ریٹ 97.4% ہے۔ اگر قطر کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو یہاں سے ملنے والے آثار قدیمہ سے معلوم ہوا کہ 400 سال قبل مسیح میں لوگ یہاں آباد تھے۔ 1 صدی قبل مسیح کے مشہور رومن امپائر کے مشہور رائٹر کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے یہاں قطاری لوگ آباد تھے۔ اس کے بعد یہ خطہ اسلام کی روشنی سے منور ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور کے بعد اس پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ 1940 میں دخان شہر میں تیل کی دریافت کے بعد ملک کی معیشت بہتر ہوتی گئی، یہاں تک کہ 1971 میں قطر نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی۔ 2005 میں پہلا آئین وجود میں آیا۔ 45 افراد پر پارلیمنٹ وجود میں آئی۔ آج قطر دنیا میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ ملک کی 98% آبادی شہروں میں آباد ہے، دیہات میں صرف 2% کے قریب آباد ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے قطر پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ یہاں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں۔ ملک میں سب سے زیادہ پسندیدہ ترین ایٹم ملکی ٹی کرک ہے۔ قطر کی انٹرنیٹ ڈومین نیم QA ہے اور کالنگ کوڈ +974 ہے۔ ملک میں ہر شخص کے پاس موبائل ہے۔ موبائل یوزر کی تعداد 39,13,809 ہے۔ قطر میں زیادہ تر کھانے عرب اور ایشین کھائے جاتے ہیں۔ صبح اور سوتے شہد کا 1 چمچ، کھجوریں اور قہوہ موقع ملتے ہی کھائی اور پی جاتی ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد فیملی کے ساتھ ضیافت کا انتظام ہوتا ہے۔ گوزی، گوشت، تبولہ، حمص، میوہ جات، پلاؤ کھایا جاتا ہے اور خاص مواقع پر مکبوس بنایا جاتا ہے جو چاول، گوشت اور میووں سے مل کر بنتا ہے۔ زیادہ تر قطری عرب کلچر پر عمل کرتے ہوئے کھانے کے چمچ نہیں استعمال کرتے۔ لباس میں قطری توب، رومال، غوطرہ، گھڑی، سینڈل اور پین استعمال کرتی ہیں اور عورتیں عبایا استعمال کرتی ہیں۔ قطری کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بایاں ہاتھ استعمال نہ کریں۔ قطر میں رہائش کافی مہنگی ہیں۔ قطر کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ، ہوٹل کی بکنگ ہو تو آپ کو ویزا آن ارائیول مل جاتا ہے، جس کی قیمت $30 سے $50 تک ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ اسے شیئر کر کے ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔